السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو صدیوں سے حکمت اور دانائی کا درس دیتے چلے آ رہی ہے۔ یہ کہانی ہے لقمان حکیم کی، جن کا نام ہی دانائی کی علامت ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں لقمان حکیم اور گدھے کا قصہ، جو آپ کو زندگی کے ایک اہم در حقیقت سے روشناس کرائے گا۔ ایک دن لقمان حکیم اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر نکلے۔ ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ لقمان حکیم چاہتے تھے کہ اس سفر کے دوران اپنے بیٹے کو دنیا اور اس میں بسنے والے لوگوں کی فطرت سے آگاہ کرے۔ بیٹا، آج تم گدھا پر سوار ہو جاؤ اور میں پیدل چلتا ہوں۔ بیٹا گدھے پر سوار ہو جاتا ہے۔ لقمان حکیم پیدل چلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ایک بستی سے گزرے، لوگوں نے انہیں دیکھ کر کہنا شروع کر دیا، دیکھو یہ کیسا بیٹا ہے، خود گدھے پر بیٹھا ہے اور اپنے بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے، کتنا بے مروت اور نالائق معلوم ہوتا ہے۔ لقمان حکیم ہلکا سا مسکراتے ہیں لیکن کچھ نہیں کہتے۔ کچھ فاصلے کے بعد لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب وہ خود گدھے پر سوار ہو جائے۔ بیٹے، اب تم اتر جاؤ اور میں گدھے پر سوار ہوتا ہوں۔ بیٹا اتر جاتا ہے۔ لقمان حکیم سوار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دوسری بستی سے گزرتے تو لوگوں نے پھر سرگوشیاں کرنا شروع کر دی، یہ کیسا باپ ہے، خود گدھے پر بیٹھا ہے اور اپنے کمزور بیٹوں کو پیدل چلا رہا ہے، کتنا ظالم اور خود غرض باپ ہے۔ لقمان حکیم خاموش رہتے تھے۔ اس کے بعد لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب دونوں ہی گدھے پر سوار ہو جائے۔ آؤ بیٹے، اب ہم دونوں ہی گدھے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ تیسری بستی سے گزرے تو لوگوں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا، دیکھو یہ دونوں کتنے بے رحم ہیں، ایک چھوٹے سے گدھے پر دونوں سوار ہو گئے ہیں، بیچارے جانور پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، یہ تو اس بیچارے کو مار ہی ڈالے گا۔ لقمان حکیم پھر بھی خاموش رہتے تھے۔ آخر میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب دونوں گدھے سے اتر جائے اور گدھے کو اپنے ساتھ لے کر پیدل چلے۔ بیٹے، ہم دونوں گدھے سے اتر کر پیدل چلے گئے۔ جب وہ چوتھی بستی سے گزرے تو لوگوں نے انہیں دیکھ کر خوب ہنسنے اڑائی اور کہنے لگی، یہ کیسے احمق لوگ ہیں، ان کے پاس گدھا ہے لیکن پھر بھی پیدل چل رہے ہیں، یہ تو بالکل بے وقوف لگتے ہیں۔ جب وہ سفر تمام کر کے اپنے مقام پر پہنچتے تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، بیٹے، آج کے سفر میں تم نے دیکھا کہ ہم نے ہر ممکن طریقے سے عمل کیا، لیکن لوگوں نے ہر حالت میں ہماری تنقید کی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تم دنیا میں کسی بھی حالت میں رہو، لوگ تمہارے بات کریں گے، تمہیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ اگر تم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور اپنی زندگی میں سکون نہیں پاؤ گے۔ ہمیشہ وہی کرو جو تمہیں صحیح لگے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو اور جو تمہارے اپنی ضمیر کے مطابق ہو۔ لوگوں کے باتوں کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ لوگ کا کام صرف باتیں بنانا ہے، اس لیے اپنے زندگی کے فیصلے خود کرو اور اس پر ثابت قدم رہو۔ یہ تھی لقمان حکیم اور گدھے کی کہانی، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے اپنے ضمیر کی آواز سنیے، اپنی ذات پر یقین رکھے اور اپنے اصول پر قائم رہے۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی مزید معلومات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔